الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشین پر تشریف فرما، ڈائریکٹرز صاحبان، اویسی اسکول آف ایکسلنس، جناب عزیز احمد صاحب، جناب انوار صاحب، جناب ارشد صاحب، جناب سعادت علی اکبر صاحب، جناب جنید پاشا صاحب اور محترمہ ملیحہ صاحبہ، ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسلنس، محترمہ امتل صاحبہ، ڈائریکٹر اویسی اسکول آف ایکسلنس، جناب شفیع صاحب، ٹرسٹی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ، سلیم بیگ صاحب، رکن بلدیہ عظیم تر حیدرآباد، جناب حفیظ پٹیل صاحب، نمائندہ کارپوریٹر عظیم تر حیدرآباد، جناب عرفان خان صاحب، اور آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ سے بہت کام لے رہا ہے، اور آج کی تقریب اور آج آپ لوگ کو یہاں پہ رحمت اس لیے دی گئی ہے کہ سال میں 3 مرتبہ ہم ہنر کی تربیت دیتے ہیں، اور 2 کورسز ہمارے 6 ماہ کے ہوتے ہیں، اور 1 کورس گرمائی تعطیلات میں ہم خواتین کو ہنر کی تربیت دیتے ہیں، مختلف چیزوں کی۔ آج 6 ماہ کے اس ہنر کے کورسز کی تکمیل پر سرٹیفکیٹس کی تقسیم، اور اس کے ساتھ ساتھ 80% سے زائد جن کی اٹینڈنس ہے ان کو ہم اپنی جانب سے، اگر کسی نے بیوٹیشن کا کورس کیا تو وہ بیوٹیشن کی پوری کٹ دیتے ہیں، اور کسی نے اگر سوئمنگ کا کورس کیا اور 80% سے زائد اٹینڈنس ہے تو ان کو سوئمنگ مشین بھی ہم دیتے ہیں۔ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کا قیام اس لیے ہوا تھا کہ جہالت کا خاتمہ کرے، موقع فراہم کرے، اور علم کی اہمیت کو عوام کے سامنے رکھتے ہوئے پرانے شہر کے ان حصوں کو جو لوگ دشمنی میں اور تعصب اور نفرت کی وجہ سے جہالت کا مرکز کہتے تھے، ان کو یہ بتانا ہم چاہتے ہیں، اور بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ جہالت کا مرکز نہیں بلکہ یہ قابلیت کا مرکز ہے، سنجیدگی کا مرکز ہے، علم کا مرکز ہے، روزگار کا مرکز ہے،
صرف یہی ہے کہ ان علاقوں کو موقعوں سے محروم رکھا گیا، نظر انداز کیا گیا۔ اگر موقع ملے تو ان علاقوں کے لوگوں میں وہ اہلیت ہے، وہ قابلیت ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ جنون ہے، وہ جذبہ ہے کہ دنیا کی دوڑ میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور نہ صرف شامل ہو سکتے ہیں بلکہ دنیا کی دوڑ میں ہم بھی اول آ سکتے ہیں، اور ہم ساری دنیا کو اپنے پیچھے لا کر کھڑا کریں گے، اور سب سے آگے ہم ہوں گے۔ یہی ایک مقصد تھا، ایک ارادہ تھا، ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا جس کو لے کر ہم آگے بڑھے۔ اور آج قریب 25 برس ہونے آ رہے ہیں ہمارے اداروں کے قیام کے، 23 برس تو ہو چکے ہیں ہمارے پہلے اسکول کے آغاز کے۔ تو ہم جن مقاصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان مقاصد میں دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، چاہے کہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے، بے شک میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کامیاب ہوئے ہمارے سارے مقاصد میں، لیکن ایک مقصد میں تو ہم کامیاب ہو گئے، اور وہ مقصد یہ تھا ہمارا کہ تعلیمی شعور کو بیدار کریں۔ جب ہمارا پہلا اسکول اسی علاقے میں نشیمن نگر میں یہاں سے چند قدم کی دوری پر، فاصلے پر ہے، وہاں پہ جب ہم نے آغاز کیا تھا تو مساجدوں سے اعلان کرتے تھے، اور میں پیدل چلتا ہوا لوگوں کے گھروں پہ دستک مار کر کہتا تھا کہ فری اسکول داخلہ لے لو، لیکن شعور کا یہ عالم تھا کہ کوئی آ کر ہمارے اسکول میں داخلہ لینا نہیں چاہتے تھے۔ ہر سال کئی سیٹس ویکنٹ رہتے تھے۔ 5 سال تک مسلسل جدوجہد اور کوشش میں اور میری ساری ٹیم کرتی رہی، اور اس کا نتیجہ آج دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا ایک اسکول نہیں بلکہ 9 اسکولز ہیں، ہمارے 4 جونیئر کالجز ہیں اور 2 ڈگری کالجز ہیں، اور ان سارے ہمارے اسکولز اور کالجز میں ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں، اور جب اسکول کے داخلے کا اعلان ہوتا ہے تو ایک نشست اگر رہتی ہے تو اس ایک نشست کے لیے 100 200 لوگ درخواست دیتے ہیں۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم تعلیمی شعور کو پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے، اور علم کی اہمیت کو بتا کر علم حاصل کرنے کے اشتیاق کو، خواہش کو اور اس لالچ کو ہم نے بڑی ہی کامیابی سے عوام کے سامنے رکھا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے جو آج ہمارے اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، جو لوگ گردن اٹھا کر، آواز بلند کر کر ہم کو تنقید کرتے تھے، اور ہماری بعض ناکامیوں پر یا ہماری بعض کمزوریوں پر ہم کو شرمندہ کرتے تھے، اور منصوبے اور سازشیں رچاتے تھے کہ ہماری گردنیں جھک جائیں، لیکن آج ہم نے اپنے کام، اپنے اخلاص اور اپنے جذبے و جنون کے ذریعے ان کو مجبور کر دیا کہ ان گلیوں سے گزرے تو ان کو ضروری ہے کہ گردن کو اونچا کر کے دیکھے ہمارا کام کتنا ہے۔ ان کی سازش تھی کہ ہماری گردنوں کو جھکائے، لیکن ہماری نیت تھی کہ ہم ان کی گردنوں کو اونچا کر دیں، اور مجبور ہو جاتے ہیں کہ جبھی بھی گزرتے ہیں۔ یہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی حسین ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ نے اتنی اچھی عمارتیں کیوں بنائی؟ بعض لوگوں نے آ کر جب ہمارے اسکولوں کو دیکھا تو کہا کہ اکبر صاحب یہ اتنی اچھی عمارتیں ہیں، تو میں نے ان سے
کہا کہ میں اگر یہ عمارتوں کو خوبصورت بنایا ہوں تو اس لیے بنایا ہوں کہ کوئی میری غریب مسلمانوں پر انگلی نہ اٹھائے اور غریب مسلمانوں پہ یہ سوچ کر نہ دیکھے کہ یہ ایک فری اسکول ہے، غریبوں کا اسکول ہے۔ فری اسکول ساری دنیا میں کئی جگہوں پہ ہے۔ میں حالیہ عرصے میں آج سے 1 ماہ پہلے افریقہ کو بھی گیا، ایک 20 دن پہلے افریقہ میں تھا۔ وہ جنگل کے وہ سفاری، وہ جانور کو دیکھنے کے لیے میرے بچوں کی خواہش تھی تو ان کے ساتھ گیا۔ وہاں جب جا کر دیکھا، اتنی غربت ہے، اتنی غربت ہے، میں کہوں گا کہ ہماری غربت وہاں کی رئیسی کے برابر ہے، اتنی غربت ہے۔ اور وہاں کے سکولز کو بھی دیکھا جا کر کہ بس ٹین کے ڈھالیے ہیں، شیڈ ہے، یا تو کھلے جھاڑ کے نیچے ہے، غریب بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن سلام کرتا ہوں علم حاصل کرنے کے وہاں کے لوگوں کے جذبے کو۔ اور آج یہاں پر اتنی بڑی بڑی عمارتیں، یہ اتنی بڑی بڑی کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پڑھنے والا ایک غریب رکشے والے یا بنڈی والے یا چھوٹے کاروبار کرنے والے یا کسی آٹو ڈرائیور یا کسی باورچی کے بچے بھی فخر سے کہے کہ دیکھو ہمارا اسکول کتنا خوبصورت ہے، ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ آج ہم جو کام کر رہے ہیں، کام یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ کام اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کام کو سمجھو آپ۔ اگر ہم چاہتے، اگر میں چاہوں تو اپنی دولت کو چھپا سکتا ہوں اور اپنی دولت کو اپنی اولاد یا اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنی دولت کو دنیا کو دکھایا ہے تاکہ ہر دولت مند کو یہ پیغام دے سکوں کہ اللہ نے دولت دی ہے تو تم بھی یہ کام کرو۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جب میں نے یہاں کی یہ زمین خریدی تھی تو اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو تھوڑا قرض لے کر خریدا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ عمارت بنا پاؤں گا یا بھی نہیں، اور یہ عمارت شاید 10 برس بنتی رہی، 10 برس لگے، کبھی 10 لاکھ آئے دے دیا، کبھی 20 لاکھ آئے، دیتے گیا، بہرحال یہ عمارت بن گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، نیتوں میں اگر اخلاص ہے، نیت اگر سچی ہے تو اللہ غیب سے راستے بناتا ہے اور ایسی عمارتیں بن جاتی ہیں۔ اگر میں آج سوچوں کہ ایسی عمارت بناؤں، اللہ اس کے رسول کی قسم میں نہیں بنا سکوں، لیکن اگر نیت کر لوں، عزم کر لوں کہ اللہ میں تیرے حبیب کی امتیوں کے لیے کر رہا ہوں، تو میرا ایمان کہتا ہے کہ اللہ ضرور راستے بنا دے گا اور رسول اللہ ضرور اس کام کو کامیاب کر دے گا۔ نیتوں پہ دار و مدار، جذبہ ہونا، اخلاص ہونا ہے، خلوص ہونا ہے، ایمانداری ہونی چاہیے۔ ایک ایم ایل اے کا کام کیا ہے؟ اسمبلی میں جانا، مسائل کی نمائندگی کرنا، بنیادی سہولتوں کو مہیا کروانا، لائٹ، روڈ یا پھر سیوریج، اسٹرانگ واٹر ڈرین، گورنمنٹ سکولز، یہ کام کرنا۔ لیکن میں نے ان کاموں سے ہٹ کر کام کیا، اور یہ علاقہ چندرائن گٹے میں آج نہیں ہے، یہ علاقہ آج حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آج نہیں ہے، لیکن 99 میں جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا تو یہ علاقہ چندرائن گٹے حلقے میں تھا، میرا حلقہ تھا، اور میں آج بھی
اس علاقے کے لوگوں کے احسان کو نہیں بھلا سکتا۔ ان لوگوں نے احسان کیا تھا، ملت کی صفوں سے انتشار کا خاتمہ کیا تھا، اور ایک 25 برس کا نوجوان، میری عمر کچھ 25 سے اوپر تھی، 26-27 برس کا تھا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک 27 برس کا، 28 برس کا، 20-25 برس کا ایک نوجوان آ رہا ہے تو لوگ کیا بولیں گے؟ ارے یہ تو بچہ ہے۔ واقعی میں لوگ بولتے تھے مجھے، یہ بچہ ہے، یہ کیا الیکشن لڑے گا، یہ کیا جیتے گا؟ اور میرے مخالف کو کہتے تھے کہ یہ تو اژدہا ہے، کھینچ لے گا، کھا لے گا اس کو، اس بچے کو۔ اور مجھ سے کہا گیا اس وقت کہ ارے یہ چھوٹا بچہ ہے، ہم اس کو لالی پاپ دیتے تھے، ہم اس کو بیٹھ کے کھلاتے تھے، لیکن اللہ اس دور کے نوجوان بچے سے کام لینا چاہ رہا تھا جو دنیا نے نہیں دیکھا، اللہ نے منظوری دی تھی، اور شاید ان عمارتوں کی تعمیر کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا تھا، اور اللہ نے مجھے اس کام کا قابل بنایا اور مجھے کامیابی دی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے۔ اللہ کی راہ میں کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں۔ اللہ کے بندے سینکڑوں، کروڑوں، لاکھوں، کئی ہیں، اربوں، کھربوں میں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے ان کھربوں اور نہ جانے کتنے سینکڑوں بندوں میں سے اس گنہگار بندے کو منتخب کیا، تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں۔ میں آپ سے بھی یہ کہوں گا، خدا را ان عمارتوں اور ان اسکولوں سے استفادہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھاؤ۔ یہ میرے نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ نہیں معلوم کہ میں کب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، کبھی بھی چلا جاؤں گا۔ جتنی بھی زندگی جی رہا ہوں، میں تو کہوں گا کہ میں یہ بونس جی رہا ہوں۔ آج سے 14 سال پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا، اگر میرے مسلمان ماں اور بہنوں کی، بزرگوں کی، میرے بھائیوں کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید آج آپ سے مخاطب نہ کرتا۔ کئی ماں نے، کئی بہنوں نے روزے رکھے، کئی لوگوں نے طواف کیا اللہ کے گھر کا، تو کئی لوگ جانماز بچھا کر اپنے آنسوؤں کے ذریعے میری حیات کو مانگنے لگے۔ موت کی خرید تھا، لیکن موت سے کھینچ کر مجھے حیات دی، دعائیں تھی جو دی۔ ارے کتنے 3 گولیاں 70 مرتبہ ہاتھ پہ، پیٹ پہ، یہ ہاتھ پورا زخمی، خون پورا بہہ چکا تھا، ادھر سے چڑھا رہے تھے تو سوراخوں سے خون نکل رہا تھا۔ ارے کیسی حالت تھی، لوگوں نے کہا کہ یہ مر گیا لیکن چھپا رہے ہیں۔ ارے اتنے برے حالات تھے، گولی ایک گردے کو لگ گئی، اندر سپلین میں لگ گیا، یہ پورا جسم کٹ گیا، یہ ہاتھ پورا خونم خان میں تھا، کئی دن تک بے ہوش تھا، مجھے ہوش بھی نہیں تھا، وینٹیلیٹر پہ تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے حیات دی۔ یہ دعائیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں، دعائیں ہیں۔ اور اکبر الدین اویسی اگر اپنی اور اپنی اولاد کے جسم کی چمڑی نکال کر بھی اگر آپ کی پیروں کی نظر کر دیتا ہے، تب بھی میں آپ کی دعاؤں کا فرض کو ادا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں نے میرے حیات کے لیے دعائیں کی، وہ دعائیں ہیں، اور اس کا احسان ہے کہ مجھے ہمت دیتا ہے، عزم دیتا ہے ایسی عمارتوں کو کھڑا کرنے کی۔ یہ دعائیں ہیں، اور جب تک زندہ ہوں ہر اس دعا کا فرض ادا کرتا رہوں گا، کام کرتا رہوں گا۔ ارے ہم بنیادی کام کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، یہ عمارت ہے، شاید آئندہ 100 برس تک کھڑی رہے گی، انجینئرنگ
खड़े रहेगी। अरशद साहब इंजीनियर, 100 बरस तक ये इमारत खड़ी रहेगी। 100 बरस तक हजारों लड़कियां आती रहेंगी, तालीम हासिल करते रहेंगी, अपने जिंदगी को सजाएंगी, संवारेंगी और अपने जिंदगियों में नई खुशहाली लाएंगी। अगर मैं चाहता तो 100, 200, 400 लोगों को बुलाता, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख दे दिया होता और ये इमारत ना बनाया होता तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितने दिन तक चलेंगे? एक दिन तो खत्म हो जाएंगे ना। लेकिन मैंने दौलत नहीं दी, पैसा नहीं दिया, सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दी, जमीन नहीं दी। मैंने ऐसी दौलत उनको दी है जो बांटने से, देने से खत्म नहीं होती और बढ़ती है। इल्म की दौलत ऐसी वाहिद दौलत है, जितना बांटो और बढ़ती है, जितना तक़सीम करो और बढ़ती है। खत्म होने वाली दौलतों में रुपया भी है, पैसा भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी है, मोती भी है, लेकिन एक दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती, वो इल्म की दौलत है। वो मैं आपको दे रहा हूं। ये दौलत है, ये दौलत है। और इस चीज को समझो। खुदारा लोग पूछते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज नेक नीयत है। मेरी कामयाबी का राज ईमानदारी है। मेरी कामयाबी का राज इखलास है, खुलूस है। मेरी कामयाबी का राज नमाज है। मेरी कामयाबी का राज कुरान की तिलावत है। मेरी कामयाबी का राज सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करना है। मेरी कामयाबी का राज शरीयत पे अमल करना है। मेरी कामयाबी का राज मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। ये कर लो, आसान है, आसान है। माँ बाप का एहतराम करना, माँ बाप की दुआ लेना कोई मुश्किल काम नहीं। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप की दुआएं जन्नत के दरवाजे की चाबी है। अरे माँ बाप का एहतराम करो, बड़ों का एहतराम करो, अपने असातिज़ा की इज्जत करो। मजलूम पर जुल्म होता है तो उस मजलूम का साथ दो। बेवाओं की मदद करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, कुरान को पढ़ो, नमाज को पाबंदी से पढ़ो। दुनिया की कोई ताकत तुमको नाकाम या शिकस्त नहीं दे सकती। इस चीज को समझो। खुदारा अल्लाह अगर मुसीबतों तकलीफों में डालकर आजमाता है तो इस चीज को याद रखो, अल्लाह आराम व सुकून देकर भी आजमाता है। अगर आज मैं एमएलए हूं तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ने मुझे एमएलए बनाकर भी आजमा रहा है। क्या मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूं या नहीं? अगर नहीं कर रहा हूं तो मुझे भी अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर आज अल्लाह ने मुझे दौलत दी तो अल्लाह दौलत देकर भी आजमा रहा है। अल्लाह ने इज्जत दी है तो इज्जत भी देकर आजमा रहा है। अल्लाह ने शोहरत दी है तो शोहरत भी देकर आजमा रहा है। अल्लाह हर चीज में आजमाता है। अगर आज यहां बैठे मेरी मां और बहनों में से कल को कोई मशहूर हो जाए, दौलतमंद हो जाए, कामयाब हो जाए तो अल्लाह के लिए उस कामयाबी के तकब्बुर में न रहो, उस तरक्की के नशे में न रहो, उस दौलत और इख्तिदार के नशे में न रहो। गुरूर तो और तकब्बुर से दूर रहो
اور اس کامیابی، اس دولت، اس شہرت میں بھی سجدے میں گر کر اللہ سے کہو کہ اے اللہ مجھے اس کامیابی کے نشے سے دور رکھ، اے اللہ اس دولت کے غرور سے مجھے دور رکھ، اے اللہ اس طاقت کے تکبر سے مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ دنیا آج نہیں سمجھتی، دنیا میں کئی طاقتور لوگ ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو طاقت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت سے ہم کچھ بھی کریں گے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، مولانا یہاں موجود ہے، اگر غلط میں ہوں کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوکے، کہ کوئی بھی کتنی بھی پلاننگ کر لے، سب سے بڑا پلانر اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں ہوں، میں ہوں۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا، اللہ 2 مرتبہ مسکراتا، ایک اس وقت جب اللہ کسی کو نیچا کرنا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اونچا کرنا چاہتی ہے، تو اس وقت اللہ مسکراتا ہے، سب سے پہلا وہ، اور دوسرا جب اللہ کسی کو اونچا کرنا چاہے اور دنیا اس کو نیچا کرنا چاہے تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا ہے۔ ارے دنیا کا پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، یہ ذرہ ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، یہ سورج اللہ کی مرضی کے بغیر روشنی نہیں دیتا، تو یہ بادل اللہ کی مرضی کے بغیر برستے نہیں، یہ پتے ہلتے نہیں اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ارے ہر ایک چیز محتاج ہے تو اللہ کی، اللہ پہ ایمان رکھو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے دکھ درد تکلیف میں اللہ کو راضی کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہارے قریب ہو جائے۔ اللہ قریب تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہیں جھکا سکتی۔ اللہ ڈھیلی ڈوری چھوڑتا ہے، یاد رکھو، لیکن اللہ جب رسی کو کھینچتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ کا عذاب زلزلوں کی شکل میں آتا ہے تو اللہ کا عذاب قحط کی شکل میں آتا ہے، تو اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں آتا ہے، تو اللہ کا عذاب آتش فشاں کے پھٹنے کی شکل میں آتا ہے۔ کئی شکلوں میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کرو، غرور و تکبر سے دور رہو، اقتدار کے نشے سے اللہ محفوظ رکھے، اور طاقت کے تکبر سے اللہ محفوظ رکھے، دولت کے نشے سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ ہاتھ ہے، یہ پسینہ ہے، ہاتھ کا پسینے کی طرح ہے انسان کی دولت، اس کی حیات نہیں معلوم کہ کب ختم ہو جائے، کب چلے جائے۔ خدا را سمجھو میری بات کو، آج وقت اور حالات بڑے نازک ہیں، آزمائش کا وقت ہے۔ دیکھو سب کے پاس فون ہوگا، نیوز دیکھو، نیوز پڑھو، کیا تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے بھائی بہن اور معصوم بچوں کا کیا حال ہے، دانے دانے کا محتاج ہے۔ اے اللہ تو فلسطینیوں کی مدد کر، ان معصوم بچوں کو غذا دو۔ آپ بتاؤ کون ہے، کہاں ہے ہیومن رائٹس، کہاں ہے دنیا کی طاقتیں، کہاں ہے وہ لوگ جو چیمپئنز بنتے ہیں انسانیت کے، کہاں ہے وہ لوگ جو چیمپئنز بنتے ہیں فاقہ کشی پر، مال نیوٹریشن پہ بات کرتے ہیں، کہاں ہے وہ لوگ؟ آپ بتاؤ کیا تکلیف ہے، کیا مصیبت ہے، اور کیا ایک ایک دانے کو محتاج بنا دیا گیا۔ ماؤں کے چھاتیاں سوکھ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے
لیے ان کے پاس دودھ نہیں، اور پھر وہ بوتلوں میں دودھ کی جگہ ایک شوربہ یا کچھ بنا کے پلا رہے ہیں بچوں کو، اور بچے پھٹر گئے ہیں، ہاتھیں پھٹر گئے ہیں، مڑ گئے ہیں، پیٹ پیٹ کو آ گیا ہے۔ ارے دیکھو اللہ کی کیا آزمائش ہے۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آج یہاں سے طے کر کے اٹھو کہ ہم ہماری ہر نماز میں فلسطینی ماں کے لیے دعا کریں گے، فلسطینی بھائی کے لیے دعا کریں گے، فلسطینی بچوں کے لیے دعا کریں گے، بیت المقدس کے لیے دعا کریں گے۔ خدا را ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے۔ دعاؤں میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دعاؤں میں نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ پر، اور سجدے میں گر کر روتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں ختم ہوتا۔ اور اگر میں غلط ہوں تو انوار صاحب ٹوک سکتے ہیں، کیونکہ میں مولانا نہیں، مذہبی آدمی نہیں، میں تو گنہگار ہوں۔ اور لوگ مجھے تو بولتے ہیں کہ اکبر صاحب بڑے فیشن والے ہیں، بڑے دنیا والے ہیں۔ ہاں جیسا بھی ہوں بھائی، اگر غلط ہوں تو انوار صاحب ٹوک دینا۔ اللہ جب نیکیوں اور بدیوں کو تولے گا ترازو میں، تو جو بھی پھڑلا بھاری ہے اس حساب سے جنت یا دوزخ۔ اگر نیکی کا پھڑلا بھاری تو جنت، بدی کا پھڑلا بھاری تو دوزخ۔ جب بدی کا پھڑلا بھاری ہوگا اور دوزخ کی طرف لے جاتے رہیں گے تو ایک آواز آئے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، اس بندے نے فلاں وقت میں دعا مانگی تھی جس کو تو نے قبول نہیں کیا تھا، اے اللہ اس گناہ کو، اس دعا کو جو تو نے قبول نہیں کیا تھا اس کا اجر دے دے۔ تو اللہ اس دعا جو ناقبول ہوئی اللہ کے پاس، اس دعا کا اجر دے گا اور نیکی کے پھڑلے میں اس اجر کو ڈال دے گا۔ اور وہ بندہ جو دوزخ میں جا رہا ہوتا ہے وہ چیخ کر چلا کر کہے گا اس اجر کو دیکھ کر کہ اے اللہ، کاش تو مجھے میری دنیا میں مانگی گئی کسی بھی دعا کو قبول نہ کی ہوتی، کسی بھی دعا کو قبول نہ کی ہوتی۔ اتنا زیادہ اس کا اجر ہوگا، اتنا زیادہ۔ دعا مانگتے رہو۔ دعا مانگنے والے بندے اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندے کو دیکھتا ہے مانگتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اس کا ایمان ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں ہوں، میں دینے والا ہوں، تم گواہ رہنا، یہ دعا مانگ رہا ہے میرا بندہ۔ دعا مانگو، دعا مانگو۔ خدا را سمجھو ہم کس کی امت ہیں، ہم کس کی امت ہیں؟ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، جلسے، جلوس، جشن تو مناتے ہیں، لیکن یہاں پہ سائنس بھی ہے، سائنس کی کلاسز بھی ہے۔ آج ہمارا ڈگری کالج کا بھی افتتاح ہے، سائنس بھی ہے ڈگری میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا میں یا پھر یہ اس میں کائنات میں، کائنات کہہ رہا ہوں، ساری کائنات میں یونیورس ہے، مارس ہے، جوپیٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت ساری چیزیں، سب کچھ ہے۔ پھر اس میں ارتھ بھی ہے۔ یہ ارتھ میں حسن ہے، اس ارتھ میں مرد ہے ہینڈسم، اس ارتھ میں خوبصورت چٹانیں ہیں، اس ارتھ میں
پھول ہے، اس ارتھ میں پھل ہے، اس ارتھ میں بٹرفلائیز ہیں، اینیملز ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن یاد رکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وجہ ہے، تخلیق ہے، کائنات اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کائنات کہہ رہا ہوں، صرف ارتھ نہیں، کائنات۔ سیدنا انوار صاحب، وجہ ہے، تخلیق ہے، کائنات۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوتی تو اللہ یہ کائنات کو نہیں بناتا۔ ہم ان کی امت ہے، ہم ان کی امت ہے۔ سمجھو، قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قرآن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں ان پر نازل کیا، ان پر نازل کیا۔ ارے اندازہ لگاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کرنے کی ضد کی تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھو۔ موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھے، اس کے بعد کوہ طور کے پہاڑ پہ اللہ سے گفتگو کا موقع ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں رسول اللہ کا امتی آپ اور ہم مسلمان رمضان میں، شام میں، رمضان میں ہم روزہ کھولتے اور اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ موسیٰ کو 40 دن روزہ رکھنا پڑا، یا دن میں روزہ رکھ رہے اور شام میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا مقام ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم، انوار صاحب اگر میں غلط ہوں تو ٹوک دیں مجھے، موسیٰ اور اللہ میں جب گفتگو ہوئی نا کوہ طور پر، تو اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے۔ کتنے؟ 70,000۔ صحیح۔ اور ایک امت محمدی کا روزے دار آپ اور میں، ہم مسلمان جب روزہ کھولتے ہیں تو اس روزے دار اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ کیا صحیح ہے یا غلط؟ آپ اندازہ لگاؤ، موسیٰ نے اللہ سے ایک سوال کیا، انوار صاحب اگر میں غلط ہوں تو پھر ٹوک دیں۔ موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، جو شرف اور جو مقام تو نے مجھ سے گفتگو کر کر مجھ کو عطا کیا، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس عزت سے، اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کی کتاب فضائل رمضان میں لکھا ہے، تو اللہ جواب دیتا ہے ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا جو مقام میں نے تم کو دیا ہے۔ تو موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا ہوگا۔ یہ مقام ہے ہمارا، یہ ہمارا مقام ہے۔ اور آج بیرا روی کی زندگی، دین سے دوری کی زندگی، اللہ سے دوری کی زندگی، نمازوں سے دوری کی زندگی، قرآن سے دوری کی زندگی، شریعت سے دوری کی زندگی، آج ہم کو یہ دن دکھا رہی ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ آپ کے قریب ہو جائے۔ خدا را سمجھو اس بات کو۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، شاید اس گرمی میں، برقعوں میں، حجاب میں آپ لوگ اتنی دیر سے مجھے سن رہے ہیں۔ میں تو سیاسی رہنما ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی موقع مل جائے اللہ اور رسول کی کچھ باتیں سننے والے سامعین کے سامنے رکھوں،
اور کوشش کروں کہ ان سننے والے سامعین میں سے ایک بھی اللہ کے بندے کو جو اللہ سے دور ہے اس کو اللہ کے قریب لا لوں تو میری زندگی اور میرے خطاب کو کامیاب سمجھتا ہوں۔ اس لیے اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، خدا را سمجھو، خدا را اپنے اللہ کو راضی کرو۔ حرام حلال کی تمیز ہے اسلام میں۔ انوار صاحب نے کیا خوب کہا خواتین کے حقوق کے تعلق سے، خواتین کو کیا کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا، سب کچھ کہا، کیا اچھا کہا، کتنی اچھی باتیں کہی۔ اور انوار صاحب کی اچھی باتوں نے مجھے بھی چند باتیں کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اللہ ایسے عالموں کو، ایسے قابل لوگوں کو، ایسے نیک لوگوں کو ہمارے ساتھ رکھے، ہماری رہنمائی کے لیے رکھے اور ہم کو روکنے اور ٹوکنے کے لیے رکھے۔ اللہ ان کو حیات دے۔ یہ نیک لوگ، ہم تو گنہگار ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو قبول کر لے، تو اس کو قبول کر لے۔ خدا را اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائی، علم کی اہمیت کو سمجھے، جہالت کے اندھیروں کو اپنے زندگیوں سے نکالیے، علم کی روشنیوں کو اپنے گھروں میں پیدا کریے، زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائیے، جہالت کا خاتمہ کریے، خواتین کی تعلیم پر توجہ دی۔ یہ ادارہ یہاں پہ ہے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی گرلز ایجوکیشنل کیمپس KG to PG۔ یہ خواتین کے لیے ہے، میری بیٹیوں کے لیے ہے، میری بہنوں کے لیے ہے، میری ماں کے لیے۔ اور یہ ادارہ اس شخص کے نام ممنون ہے، اس شخص کے نام جو ملت کی صفوں سے خوف کو مٹایا تھا، ایک مرکز سیاسی کو لایا تھا اور مجلس اتحاد المسلمین کو ایک طاقتور جماعت بنایا۔ اگر آج ہم کچھ کہنے کے قابل بنے، کچھ کرنے کے قابل بنے اور کچھ کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں تو یہ طفیل ہے، تو میرے باپ، میرے مرحوم صدر، میرے سالار کا کہ ہم اس قابل بنے کہ کچھ کر سکے، کچھ بول سکے۔ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، یہ ادارے نہ ہوتے اور آپ کو یہاں پہ تعلیم کا موقع ملتا۔ اللہ سالار ملت کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار کی قبر کو نور سے بھر دے کہ یہ وہ سالار ہے جس نے قوم کے لیے میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA MCA کالج، فارمیسی کالج، نرسنگ کالج، فزیو تھراپی کالج اور دوسرے کئی کالجز، اویسی ہاسپٹل، واسرا ہاسپٹل قائم کیا۔ ارے آج میں کہوں گا کہ عبدالواحد اویسی کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ فخر ملت یہاں آگے مغل پورے پہ فخر ملت سینٹر ہے۔ شاید یہ نوجوان لڑکیوں کو نہیں معلوم، عبدالواحد اویسی مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء کرے تھے۔ مجلس ختم ہو گئی تھی، تخت و تاج لٹ چکا تھا، جاگیریں لٹ گئی تھیں، خوف اور مایوسی کا عالم تھا، لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا تھا، بولیوں میں پانی کم اور ہمارا خون زیادہ تھا، تیرتی ہوئی لاشیں تھیں۔ ایسے وقت میں مجلس کی صدارت کو قبول کرنے والے کا نام فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی تھا۔ انہوں نے بیج بویا، انہوں نے فخر ملت عبدالواحد اویسی نے بیج بویا
تو سالار ملت نے اپنے خون اور پسینے اور جوانی کی سارے دنوں کی اس پسینے کو، اس بیج کو سینچا، اس بیج کی حفاظت کی اور ایک درخت بنایا، ایک درخت بنایا۔ فخر ملت نے بیج بویا، سالار ملت نے اس بیج کو درخت کی شکل دی۔ آج بشمول میں اور آپ اور یہاں بیٹھے یہ قائدین اور دارالسلام میں بیٹھنے والے قائدین بھی اگر آج فخر ملت کے بوئے ہوئے بیج کو، جس کو سالار نے درخت بنایا، ہم سب اس کے پھل کھا رہے ہیں، ہم سب اس کے پھل کھا رہے ہیں۔ ارے حقیقی طور پہ محنت، کوشش، قربانی، ایثار اگر کسی نے کیا ہے تو فخر ملت عبدالواحد اویسی اور سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے کیا۔ ارے ہم کو بولنے کا سلیقہ بھی آیا تو ان دو لوگوں کی طفیل میں جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہم بولنا سکتے۔ اگر کچھ کر رہے ہیں تو بھی ان دو لوگوں کا۔ دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا عجیب و غریب ہے۔ جب تک زندہ رہتے ہیں تو آگے پیچھے گھومتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو تھوڑے دن روتے ہیں، چہلم ہوتا ہے، اس کے بعد دنیا کا نظام ہے، میں کسی کے اوپر نہیں، یہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا نظام۔ چہلم ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں، جیسے جیسے دن جاتے جاتے ہیں وہ ہم کو اور ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہمارے بزرگوں کی یادوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن وہ قوم جو اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، وہ قوم کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوتی۔ وہ اولاد جو اپنے باپ دادا کو بھلا دے، وہ اولاد کبھی عادل، نیک اور کامیاب نہیں کہلاتی۔ اکبر الدین اویسی اپنے باپ دادا کی محنت کو کبھی نہیں بھلائے گا۔ دادا کی عمارت وہاں ہے تو باپ کی عمارت یہاں ہے، تو اس باپ کے بیٹے کی عمارت پیچھے ہے نشیمن نگر میں۔ یہ دادا کی عمارت سامنے، باپ کی عمارت یہاں، خود کی عمارت نشیمن نگر میں۔ اللہ کام لے رہا، خدا را اپنے محسنوں کو مت بھلاؤ، اپنے محسنوں کو مت بھلاؤ۔ اگر کسی نے ایک کنکر آپ کے راستے میں اگر آیا ہے، اس کو ہٹایا ہے، تو اللہ کے لیے اس کنکر کو ہٹانے والے کے احسان کو نہ بھولو۔ ہم کس کی امت ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روزانہ یہودن کچرا پھینکتی تھی، روزانہ ایک دن نہیں پھینکی تو دریافت کرے کہ کیا بات ہے آج کچرا نہیں پھینکی۔ پتہ چلا بیمار ہے تو فوراً گھر کو چلے گئے عیادت کرنے۔ ارے ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں۔ طائف کے میدان میں اتنے زخمی ہوئے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میری زندگی کا سخت ترین دن ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اگر آپ کہہ دیں تو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔ ارے یہ میرے آقا کی تعلیم، یہ ہے رسول اللہ۔ ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں۔ ارے دلوں میں محبت پیدا کرو، دلوں میں نرمی پیدا کرو، قلب میں سکون پیدا کرو، اپنے قلب سے معاف کرنا کرو۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ کر چلا کر کہا تھا کوئی ہے رونے والا؟ جب ہندا نے کلیجہ چبا دیا تھا، کس کا؟ حضرت حمزہ کا۔
حضرت حمزہ کا، اور ان کو بھی معاف کیا اور کہا کہ معاف کرتا ہوں، بس میرے سامنے آؤ۔ صحیح؟ ارے یہ رسول اللہ کی تعلیم۔ کیا ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی ناراضگی کو معاف نہیں کر سکتے؟ ارے مجھے گولیاں مارے، چاقوؤں سے مارے، تلواروں سے مارے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، 15 برس پہلے یتیم ہو جاتے تھے، میری بیوی بیوہ ہو جاتی تھی، میری ماں رو رو کر برا حال تھا، میرے بھائی کے کھانے پہ میری میت آ جاتی، لیکن میں نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا۔ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ گولیاں مارنے والوں کو بھی میں نے معاف کیا۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ آپ پہ اتنا ظلم ہوا، نہیں، نہ صرف معاف کیا بلکہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس سلالہ میں بھی بنایا، اور وہاں کے عرب باشندے، عرب بھائی بہن، ان کے بچے آج زیر تعلیم۔ ارے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ مارنے سے زیادہ معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے، جواب دینے سے زیادہ صبر کرنے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں، طاقت کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، جنون و جذبے کی کمی نہیں، دیوانے پن کی کمی نہیں، لیکن پھر بھی اس دیوانے پن کو بھی قابو میں رکھا ہو، اس جوش کو بھی قابو میں رکھا ہو، جذبے کو بھی قابو میں رکھا ہو، اور اس جوش، جذبے، جنون، قابلیت کو استعمال کر رہا ہو تو علم کی دولت سے اپنی قوم کو آراستہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہی ہے۔ خدا را سمجھو، ایک پیغام لے کر جاؤ، ایک میسیج لے کر جاؤ کہ ہم اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے۔ جو علم اور جو سکل آپ کو ملا ہے آج، اس علم کو، اس ہنر کو اپنے دوسرے بہنوں میں بانٹو، تقسیم کرو۔ اللہ نے آپ کو دولت نہیں دی، زمین نہیں دی، جائیداد نہیں دی، غریب ہے، لیکن یاد رکھو سب سے غریب وہ ہے جس کے پاس علم نہیں، سب سے رئیس وہ ہے جس کے پاس علم ہے، سب سے طاقتور وہ نہیں جس کے پاس علم نہیں، طاقتور وہ جس کے پاس علم ہے، سب سے کامیاب وہ نہیں جس کے پاس ایمان نہیں، سب سے کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ خدا اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کو راضی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کرو، ماں باپ کا احترام کرو، اساتذہ کا احترام کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کا لحاظ کرو، غرور اور تکبر سے محفوظ رہو، دور رہو۔ قرآن کو ترجمے سے زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم کرو، ایک مرتبہ۔ گھر سے کبھی بھی نکلو تو ایک رکوع ہی صحیح قرآن کی پڑھ کے نکلو۔ اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ کہیں پر بھی جا رہے ہو تو نماز کا وقت ہوا تو 2 منٹ نکال لو، نماز پڑھو، مظلوم کی مدد کرو، بیوہ کا سہارا بنو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، جو کچھ اپنے سے بنتا ہے وہ کرو، مدد کرو۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کر اپنی قوم، اپنے مسلمان، اپنے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کرو۔ اللہ آپ کو، ہم کو، سب اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمارے گھروں میں خوشحالی دے، اللہ ہمارے بے روزگار بچوں کو نوکریاں و روزگار عطا کرے، اللہ ہمارے گھروں میں بیٹھی
ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اللہ ان کی شادیاں کر۔ اللہ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم میں اور اضافہ کر اور ان کی تعلیم کو کامیابی عطا کر۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا کر۔ اے اللہ ہمارے سروں پر ہمارے ماں باپ جو ہیں، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جو زندہ ہیں، اے اللہ ان کو حیات دے، صحت دے۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع میں بیٹھے اگر کسی کی ماں نہیں، کسی کے باپ نہیں، تو اے اللہ وہ لوگ جن کی ماں یا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ لوگ بیت المقدس کی بے حرمتی کر رہے ہیں مولا، اے اللہ تو بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ معصوم بچوں کو دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے، اللہ تو اپنی رحمت کو برسا دے، ان معصوموں کی جانوں کو بچا دے۔ اے اللہ تو ان کو غذا غیب سے عطا کر دے، طاقت غیب سے عطا کر دے۔ اے اللہ وہ مائیں جن کی چھاتیاں سوکھ گئی ہے مولا تو ان کی چھاتیوں میں دودھ دے دے، اپنی اولاد کو پلانے کے لیے دودھ دے دے مولا، پریشان ہے۔ اے اللہ تو فلسطینیوں کی، میرے کلم گو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو نیک بنا، ایک بنا، ہم کو اپنے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی تو معاف فرما، ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف فرما، معاف فرما اور ہماری زندگیوں میں خوشحالی لا، ہم کو ترقی دے اور کامیابی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔